بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاع کے ساتھ ایک اہم خبر، ٹاک آف دا ٹاؤن، ایک اہم خبر چل رہی ہے. پورے ملک میں اس خبر کی مشہوری ہے اور ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کل کیا ہوا. یہ ایک ولاگ میں کروا چکا ہوں، لیکن کچھ اور ڈیٹیلز آئی ہیں کیونکہ خبروں کے اندر بہت زیادہ خبر چھپی ہوئی ہے. اور اسد عمر صاحب کا کل انٹرویو دینا اور ایک ایسے وقت میں ان کا انٹرویو نشر ہونا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر بھی پابندی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما ٹی وی پر نہیں آ سکتا اور ان کی خبر نہیں چل سکتی، پی ٹی آئی کی خبر نہیں چل سکتی، عمران خان کی خبر نہیں چل سکتی. ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوتا. اور پہلے رؤف حسن صاحب کو لیا گیا، لیکن پھر رؤف حسن جو کہ نئے پارٹی ترجمان ہیں ان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. لہذا یہ ایک ان اناؤنسڈ ان ڈکلیئرڈ جسے ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں وہ چل رہا ہے اور یہ پابندیاں بھی چل رہی ہیں. لیکن اسد عمر صاحب کل آئے، انٹرویو دیا اور انٹرویو نشر بھی ہوا اور کوئی پابندی بھی نہیں لگائی. اور اس انٹرویو میں انہوں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کا نام بھی لیا اور اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگی. اور پھر اس کے بعد ٹی وی کو بھی کچھ نہیں کہا گیا. کاشف عباسی صاحب بھی رواں دواں، اے آر وائی بھی رواں دواں. آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا، کیا ہے، کیا آنن فانن، کس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اس پہ بات کرتے ہیں. ان بریف میں آپ کو بتا دوں کہ کل صبح ہوا یہ کہ کل دن میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب کا ٹاکرا ہوا. اب یہ ٹاکرا بائی ڈیزائن تھا یا اتفاق تھا، حسن اتفاق تھا، بائی ارینجمنٹ تھا، یہ نہیں پتا، لیکن کم از کم عمران خان صاحب کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا. بہرحال اسد عمر صاحب وہاں پہ موجود تھے، عمران خان صاحب جاتے ہیں. پہلے کچھ خبریں چلیں، لیکن پھر اسد عمر صاحب نے بتا دیا کہ نہیں، ہم نے ایک دوسرے کا حال بھی پوچھا. عمران خان صاحب نے پوچھا میرا حال اور میں نے اپنا حال بتایا. پھر بات چیت بھی ہوتی رہی، ہلکی پھلکی کیس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوتی رہی اور اس کے بعد وہ چل دیے. اب اس میں جو رپورٹرز ہیں، ظاہر ہے جرنلسٹ اپنے انداز میں ایک خبر کو رپورٹ کرتے ہیں اور جرنلسٹک اوپینین ڈفرینٹ ہوتی ہے، رہنما کچھ اور کہتا ہے. تو اس میں جو کرسی خالی کروائی گئی اسد عمر صاحب نے اپنے ساتھ والی، عمران خان صاحب کو کہا کہ یہاں بیٹھیں، لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھے اور وہ وہاں بیٹھنے کے بجائے روسٹم پہ کھڑے ہو گئے. اور پھر اسد عمر صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور پھر اسد عمر صاحب کا کیس جب فارغ ہوا تو وہ چل دیے اور عمران خان صاحب وہیں پر رہے. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے، عمران خان صاحب بنی گالہ پہنچ جاتے ہیں اور بنی گالہ میں طویل عرصے کے بعد وہ بنی گالہ گئے اور وہاں پہ کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں سیدھے زمان پارک سے بنی گالہ سے لاہور کی طرف نکل پڑتے ہیں. یہ ان کا مختصر سا یہ تو ہے اسلام آباد میں. اب بنی گالہ میں ان کے ایک اطلاع یہ ہے کہ بنی گالہ میں بھی کچھ لوگ موجود تھے گپ شپ لگانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. وہ پہلے سے وہاں پہ بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز بنی گالہ میں بھی ہوئیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب، کیونکہ بالعموم عمران خان صاحب آج کافی عرصے تک عمران خان صاحب بنی گالہ نہیں گئے اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ عدالتوں سے فارغ ہو کے اپنے کیسوں سے بنی گالہ گئے اور وہاں سے نکلے اور لاہور چلے گئے. اب بنی گالہ میں پہلے سے وہاں پہ کون موجود تھا، کس صاحب سے ملے یا کن اصحاب سے ملے، ایک فرد تھا یا ایک سے زیادہ تھے. بہرحال وہ وہاں پہ ان کی گزارنے کے بعد وہ چلے گئے، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کل بنی گالہ میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہ انتہائی مخفی رکھی جا رہی ہیں اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کا دھیان ہی نہیں تھا بنی گالہ میں اور عمران خان صاحب جب گئے بنی گالہ تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب بنی گالہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے جب نکلے تو میڈیا بھی ہٹ گیا. اس سے پہلے وہاں پہ کوئی گیا کوئی پتہ نہیں، اور عمران خان صاحب کے جانے کے بعد وہاں سے کوئی نکلا تو کوئی پتہ نہیں کون سی گاڑی، کیسی گاڑی، کس میں تھے. بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی کورٹ میں یہ ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جب ساتھ والی کرسی خالی کروائی تھی تو وہاں پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، کوئی میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اسد عمر صاحب بھی ملاقاتیں کر چکے تھے کچھ اور عمران خان صاحب کو کنوے کرنا چاہ رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت نہ ہو سکی. اس کے بعد وہ شام کو اپیئر ہو گئے اے آر وائی پہ، کاشف عباسی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا، انٹرویو دیا، بھرپور قسم کا انٹرویو دیا، سب کچھ چل گیا، کوئی پابندی نہیں، کوئی کچھ نہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بتا دیا ہوگا. ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل تمام کانٹینٹ جو ہے وہ مرضی کے بغیر آن ایئر نہیں ہو سکتا. اور پھر اسد عمر صاحب جو کہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک کہتے ہیں، اور کل بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ٹکٹ ملے گا، میں ٹکٹ اپلائی بھی کروں گا، ملے گا تو الیکشن لڑوں گا، اگر نہیں ملے گا تو پھر میں الیکشن نہیں لڑوں گا، کسی اور پارٹی کی طرف نہیں جاؤں گا، استحکام پاکستان پارٹی کی طرف بھی نہیں جا رہا. پھر انہوں نے کل پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ میری بات ہوئی، تو پرویز خٹک صاحب نے اسد عمر صاحب سے کہا کہ جناب نوشہرہ کی جو سیٹ ہے وہ بلے کے بغیر نہیں نکل سکتی. تو اس لیے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے بھی پیغام تھا کہ وہ بھی بلے کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اور پھر جو الیکٹیبلز ہیں، اسد عمر صاحب نے بتایا الیکٹیبلز کے بارے میں کہ جی الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں رہنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ مائنس عمران خان کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، اور پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے ہم نہیں روکیں گے، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو اسد عمر صاحب نے سارے کا سارا میسج پھر ٹی وی پہ آ کے کنوے کر دیا. اور ٹی وی پہ آ کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ساری باتیں جو کر کے گئے وہ عمران خان صاحب کو، ساری کی ساری عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور وہ تو اپنے اس انٹرویو میں ایک سے کئی زیادہ خبریں دے گئے. فار ایگزامپل وہ بتا گئے کہ جی ایچ کیو میں، وہ بتا گئے نام لیے بغیر کہ جی ایچ کیو یہ چاہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یعنی وزیر اعظم نہ بنے، الیکٹورل پالیٹکس سے الگ ہو جائیں، وزیر اعظم نہ بنے، اپنا کوئی اور رول متعین کر لیں، اور اس کے اکارڈنگلی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب سے ایشو ہے. اب عمران خان صاحب سے ایشو کس نوعیت کا ہے اور کس کو ہے یہ اس کا نہیں پتا. ہو سکتا ہے یہ صرف جو سمجھا جا رہا ہے کہ آرمی چیف سے ان کا کوئی ہے معاملہ، اس وجہ سے ہے، یا ادروائز بھی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ اسد عمر صاحب نے یہ اوپنلی یہ کارڈ اوپن کر دیا کہ پاکستان ایک میسج دے دیا لاؤڈ اینڈ کلیئر، عمران خان صاحب کو بھی دے دیا اور باقیوں کو بھی دے دیا کہ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، جی ایچ کیو کا. وہ آئیں اور الیکشن لڑیں اور جیت جائیں اور اقتدار حاصل کریں، تو اقتدار کے ایوانوں تک بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ میسج تھا، پازیٹیو میسج ہے، میں تو یہ کہتا ہوں. پھر اسد عمر صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ ابھی بھی عمران خان نمبر 1 ہے، پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے. اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ عمران خان پی ٹی آئی، عمران خان سے، اور عمران خان جو ہیں وہی پی ٹی آئی کے اصل لیڈر ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نمبر 2 کوئی نہیں، یہ بھی انہوں نے بتا دیا. لیکن کچھ چیزیں انہوں نے جو بات کی کہ جو ڈائلاگ کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اس پہ بات کی. اب اس میں فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے فوری طور پہ اپنا رد عمل دیا. اب وہ رد عمل دیا ہے جی رؤف حسن صاحب کی طرف سے، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب. انہوں نے کہا جی اسد عمر کے خیالات میں ابہام اور کنفیوژن واضح ہیں، اور اسد عمر کا یہ دعویٰ کہ چیئرمین کی اسٹریٹجی اختلاف کے باعث سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریوں سے الگ ہوا، حقیقت سے متصادم دکھائی دیتا ہے. اور اسد عمر کو چیئرمین یا جماعت کے فیصلوں سے اختلاف تھا اور ان پر عمل درآمد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو اسی وقت منصب سے الگ ہوتے. اسد عمر نے تسلیم کیا کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی تحریک انصاف کے کسی اجلاس میں نہیں کی گئی. اب جبکہ ایک منصوبے کے تحت پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو انہیں استعفیٰ دینا یاد آیا. اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہوا ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کا نہیں. اسد عمر کے خیال میں تحریک انصاف کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اسد عمر بطور سیکرٹری جنرل ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہیں کہ جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت کے لیے کی گئیں. اسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں سے بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ این آر او کے حصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات نہیں کرتے. اپنی کرپشن اور چوری کی معافی کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کا کوئی دوسرا ہدف نہ پہلے تھا نہ آج ہے. اسد عمر شاید بھول گئے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت ہاتھ لگنے پر سیاست کے لبادے میں ان مجرموں نے NRO2 حاصل کیا اور نیب کو لپیٹ دیا. سپریم کورٹ کی جانب سے موقع دیے جانے پر ڈیل کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اسد عمر کے خیالات میں بھی ابہام واضح ہے. مذاکرات کے بے نتیجہ خاتمے کی وجہ تحریک انصاف نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی جانب سے انتخاب میں
شکست کا خوف اور ان سے فرار کی خواہش تھی۔ تحریک انصاف نے آئین کے حدود میں رہتے ہوئے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا۔ تحریک انصاف نے ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کروانے کا انعقاد کی۔ حکومتی خواہش کے پیش نظر 14 مئی کی طے شدہ تاریخ پر لچک کا مظاہرہ کیا۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ناگزیر آئینی ترامیم کے لیے تعاون کی بھی پیشکش کی۔ مذاکرات کو اس وقت کے ضیاع آئین کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کے حکم عدولی کا ذریعہ بنانے کی حمایت ہرگز ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ اسد عمر اپنے ناقابل دفاع فیصلے کی توجیہات کریں مگر حقائق سے چشم پوشی سے گریز کریں۔ اسد عمر جماعت پر مشکل وقت پڑنے سے پہلے ایک اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے علیحدگی کا فیصلہ کرتے تو شاید اس میں وزن ہوتا۔ یہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب کی طرف سے بیان جاری کیا گیا، اور اب یہ واضح ہے کہ یہ بیان اسد عمر صاحب کے انٹرویو کے کافی دیر کے بعد جاری کیا گیا۔ اسد عمر صاحب کا انٹرویو عمران خان صاحب نے خود سنا یا ان کو بتایا گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے خود سنا ہے، اور اسی وقت اسی کی فوراً بعد ہی انہوں نے رؤف حسن سے اس کی وضاحت کرنے کے لیے اور اپنا پارٹی موقف دینے کے لیے واضح طور پہ بتا دیا۔ اب اس انٹرویو میں انہوں نے بتا دیا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کر گئے، پارٹی کا عہدہ چھوڑ کے گئے، اور اگر وہ کسی اصولی اختلاف تھا تو جیسا کہ اپنے انٹرویو میں اسد عمر صاحب نے بتایا کہ میں بہت پہلے سے یہ کہتا رہا کہ پولیٹیکل پلیئرز کو بیٹھنا چاہیے، آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر 1,65,00,000 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو پھر 2.25 کروڑ ووٹ جو ہے وہ باقی تمام جماعتوں کا بھی ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے انٹرویو میں کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے آفر بھی ہے IPP کی طرف سے، یہ ساری باتیں وہ کر کے گئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے، اور یہ جو آیا ہے وضاحت آئی ہے، بلکہ اس کا جواب آیا اسد عمر صاحب کے انٹرویو کا، تو اب واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اسد عمر صاحب جو کنوے کرنے گئے تھے پبلک میں وہ درست نہیں ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے اصولی موقف پر قائم اور دائم ہے۔ تو لہٰذا اسد عمر صاحب کا جو کل میزائل چلایا گیا تھا اسے رات گئے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ٹھس کر دیا ہے، کہہ سکتے ہیں آپ ٹھس کر دیا، کیونکہ یہ بتا یہی رہا ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی جو ان کے نزدیک غلط بات ہے تو وہ غلط ہے۔ لہٰذا اسد عمر صاحب جو کہ ان کے درینہ ساتھی اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے تھے، تو انہیں بھی خیرباد، غالباً خیرباد ہی کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے شاید اب واپسی کا راستہ اسد عمر صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ جو اوپنلی انہوں نے آ کے بات کر دی، اور پھر اوپنلی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب اس کا جواب دیا جائے، اور جواب بڑا سخت دیا گیا، تو لہٰذا جناب راستے جدا، پارٹی کے اندر بات ہوگی تو ویل اینڈ گڈ، باہر بات ہوگی تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔